حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر سے آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کی کہ ہوا کے فرشتے سے پوچھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ خدا سے پوچھیے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر سوار تھے۔ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ہوا سے کہا کہ وہ آٹا اٹھا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے وہ سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور بسلامتی کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو دلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقہ کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں اعلان کروایا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے اور کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دے گا۔ فقیر نے کہا کہ تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس وقت اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ وہ فقیر اسے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی۔ پاس ہی ایک دریا بہتا تھا تو عورت نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جوں ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی تو اس کے کندھوں پر سوار اس کا ننھا سا بچہ پانی میں ڈوب گیا اور دریا نے اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں اس کے ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ عورت نے اپنے لگتے جگر کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس عورت کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی اور انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے
اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص مرتے وقت بری حالت سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔